اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیاری بہنوں اور ہر سننے والے کو شفاء زہرا کا سلام۔ اچھا، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی، کل میری ایک کالر سے بات ہوئی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کس الفاظ میں تسلی دوں، یا کہ میرے پاس کون سا ایسا جادو ہو کہ میں ان کی ساری ٹینشن ریلیز کر دوں۔ ان کی جو سارے شکوے تھے، شکایات تھے، وہ اپنی بیٹی سے تھے۔ آپ یہ دیکھیں، میں کل پرسوں ایک فیس بک پہ میں نے دیکھا کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا دوسری شادی کرنے کے لیے۔ اور دوسری جو ایک بات میری نظر سے گزری وہ یہ تھا کہ ایک بیٹی نے جھگڑے میں آ کے ماں کو قتل کر دیا، کوئی ڈنڈا سر پہ مارا اور اس طرح کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو آج میں ان خبروں کے پیچھے جو عدم برداشت ہے کہ ہم لوگ ہر ایک بات پہ آپ بھی ہوں گے، ہم میں ہوں گے، میں بھی ہوں، تو اتنے ہائپر کیوں ہو جاتے ہیں؟ آخر اس بات کی کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی بات برداشت نہیں ہوتی؟ روز چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے قتل ہو رہے ہیں، اتنے۔ اور خدا نخواستہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس بات پہ کبھی سوچا ہے یا نہیں سوچا، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو آزمائش سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ رکھے، کہ ناگہانی اموات کتنی ہو رہی ہیں۔ بچپن میں ہم لوگ کبھی کوئی سنتے تھے کہ کوئی نوجوان، اللہ معاف کرے، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اب تو یہ دیکھیں کہ ناگہانی اموات کتنی ہو گئی ہیں۔ ناگہانی اموات سے مراد ہے، پہلے ہم سوچتے تھے اچھا بھی ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، پتہ نہیں کس عمر کو پہنچیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑی وجہ جو ہمارے اندر اب وہ آ گئی ہے، سب سے زیادہ وہی عدم برداشت کی بات ہے کہ کسی کی کوئی بات تو برداشت ہونی ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس نے یہ کہا، میں آج اس کو بتاتا ہوں یا میں آج اس کو بتاتی ہوں۔ رشتوں میں اتنی زیادہ آپس میں نفاق آ گیا ہے، اتنی زیادہ فرق آ چکا ہے، اتنا زیادہ آپس میں کوئی کسی سے بات کرنا، اور اگر کوئی بات کر بھی رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ دل اندر سے صاف نہیں ہے۔ تو یار، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اللہ کرے آپ کی بھی بہت دنوں کی ہو، میری بھی بہت دنوں کی ہو، تو کیا ہم نے لے کے جانا ہے نامہ اعمال میں؟ کیا لے کے جانا ہے؟ کوئی اچھی بات ہو، کسی کے دل کا میل صاف کر دیں، کسی سے ہنس کے بات کر لیں، اور کچھ معاملات اللہ تعالیٰ پہ بھی چھوڑ دیا کریں۔ یقین کریں، آپ اس بات کو ایک دفعہ آزما کے دیکھیں کہ جن باتوں کے جواب آپ نہیں دے رہی، جن باتوں پہ آپ کا دل دکھا ہوا ہے لیکن آپ نے صبر کیا ہے، آپ نے شکر کیا ہے، ان باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ کس طرح دیتا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ ایک دفعہ اس طرح کر کے تو دیکھیں کہ چپ رہیں، خاموش رہیں، صبر کریں۔ اگر کوئی آپ کا دل دکھا رہا ہے، اگر کوئی آپ سے زیادتی کر رہا ہے، اگر کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اگر کسی کے ساتھ آپ نے بہت بھلائیاں کی ہوں گی، جو دل کے صاف لوگ ہوتے ہیں، اکثر میں نے سنا ہے کہ دل کے صاف لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار، ہر کسی کے پیار محبت کرنے والے، ہر کسی کی پین کو اپنے اوپر لینے والے، ان کے ساتھ میرا جو تجربہ ہے، پتہ نہیں آپ لوگ اس بات سے متفق ہوں یا نہ ہوں، بہت اچھا نہیں ہوتا۔ لوگ ان کے ساتھ بہت اچھا، ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ جب ان پہ اوپر کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ تو ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو احسان فراموش نہیں ہوتے، جن کو ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارے ساتھ کسی نے تھوڑی سی بھی کوئی اچھائی کی ہے، اگر کسی نے مشکل وقت میں پانی کا ایک گلاس بھی پلا دیا تو وہ اس کو بھی یاد رکھتے ہیں، اور جو بے نسلی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو خون بھی پلا دو تو ان کو یاد نہیں رہتا۔ لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اگر کہیں سے آپ کا دل دکھائے، اگر کہیں سے آپ پریشان ہیں، اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی ہے تو قادر مطلق ہے نا، اس پہ چھوڑ دیں، دیکھیں اوپر کی طرف اور دل میں کہیں کہ اے اللہ، میں نے تجھ پہ چھوڑا، تو زیادہ بہتر جواب دینے والا ہے، آپ زیادہ بہتر جواب دینے والے ہیں، آپ زیادہ بہتر منصف ہے، آپ سے بڑا منصف کوئی ہے ہی نہیں۔ تو
کہتے ہیں معاف کر دیا کریں، معاف کر دیا کریں، معاف کر دیا کریں. ٹھیک ہے، معاف کرنا بہت بڑا وصف ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ معاف کرنے کو دل نہیں مانتا. کیا کیا جائے؟ اپنے اوپر صبر کر کے بھی دیکھیں، سب کچھ کر کے دیکھیں، بعض جگہوں پہ معاف دل نہیں کرتا. تو معاف کرنے کا میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر رکھا ہی اسی لیے ہے کہ جہاں پہ ہمیں اپنے نفس کو ماننا پڑتا ہے، جہاں پہ ہمیں اپنے آپ سے جنگ کرنی پڑتی ہے، جہاں پہ ہمیں خود کو یہ یقین دلانا پڑتا ہے کہ اچھا چھوڑ دو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. لیکن وہی بات ہے کہ بعض باتوں کے جواب ہم لوگ جہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں دکھے دل کے ساتھ، یقین کریں دکھے دل کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. وہ جواب دیتا ہے، وہ ضرور دیتا ہے. اور مکافات عمل ایک چیز ہے، اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تو یقین کریں یہ میرا ایمان ہے، یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ وہ اس وقت تک میرا خیال ہے کہ اس کو موت نہیں آتی جب تک وہ اپنا کیا اپنے سامنے نہ دیکھ لے. تو آج آپ سے بھی یہی کہہ رہی ہوں، صبح یہی کہہ رہی ہوں آپ سے کہ صبر کریں، حوصلہ رکھیں. کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آ جاتی ہیں زندگی میں پریشانیاں. سب سے پہلے تو اپنے قدم مضبوط رکھیں. آپ یہ سوچیں، حوصلہ نہ ہاریں. رونا ٹھیک ہے، بنتا ہے، آتا بھی ہے رونا، لیکن یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس مشکل سے نکلنا کیسے ہے، ہمیں اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کیسے کرنا ہے. یہ نہ سوچیں وہ اٹھائے گا، یہ نہ سوچیں یہ کرے گا، یہ نہ سوچیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اس سے مدد مانگیں اور سب سے پہلے اپنے حواس مضبوط رکھیں اور اس کے بعد سوچیں کہ ہم نے اس مشکل سے نکلنا کیسے ہے. اگر آپ کو کہیں پہ کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، تو میں شفاء زہرا آپ کی بہن آپ کے پاس ہوں. آپ مجھے کال کر سکتی ہیں، آپ مجھے بتا سکتی ہیں. میں اور کچھ نہیں تو آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی مشکل صورتحال ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہے جو آپ کسی سے نہیں بیان کر سکتے، جو کسی سے کہنے کے حساب سے نہیں ہے، آپ کے کو لگتا ہے، تو آپ مجھ سے شیئر کریں، میں آپ کو بتاؤں گی. اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، آپ اس اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ اس پریشانی سے، آپ اس مشکل سے، آپ اس کڑے ٹائم سے آپ کیسے نکل سکتی ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ہم وہ نہیں سوچ رہے ہوتے، پریشانی میں، مشکل میں، کسی بھی چیز میں ہمارا ذہن اتنا کام نہیں کر رہا ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ کسی گرے ہوئے کو، کوئی پریشانی میں مبتلا کو ہاتھ پکڑ کے اٹھانا بھی ایک نیکی ہے. آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ مجھ سے شیئر کریں. کم سے کم میں آپ کو اتنا بتا دوں گی کہ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور وہ بھی پوری نیک نیتی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے. اپنی شفاء زہرا کو اجازت دیں. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا بہت ہو گیا. باتیں تو بہت ساری ہیں، انشاءاللہ بشرطِ زندگی ہوتی رہیں گی، کرتی رہوں گی آپ کے ساتھ. یہ ایک میرا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر میں بہت سارا کچھ، جو میں دنیا میں نہیں بول سکتی، کسی کے سامنے نہیں بول سکتی، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بول سکتی ہوں. تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک. اور اپنا خیال رکھیے گا، آپ سب سے زیادہ اہم ہے. اللہ حافظ.